الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، دور اور نزدیک سے آئے ہوئے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جو 5 محرم الحرام 1435 ہجری مطابق 10 نومبر بروز اتوار صبح 10 بجے سے رات عشاء تک بعنوان تاریخ اہل حدیث کانفرنس منعقد کیا گیا ہے۔ ضلعی جمعیت اہل حدیث میسور کے زیر اہتمام اور صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کے زیر نگرانی میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے، اور جن حضرات نے کانفرنس کو منعقد کیا ہے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ان کو بھلائی نصیب فرمائے۔ جو حضرات کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو صحیح بات سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، جلسے، اجتماعات اور کانفرنسیں جو ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں جو شکوک و شبہات ہیں، ہمارے ذہن و دماغ میں اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور حق بات سمجھنے کے بعد ہم باطل سے روگردانی اختیار کر لیں اور حق بات قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اسی مقصد کے تحت ہمارے اس کانفرنس کو زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے۔ آج کی یہ کانفرنس جس میں کئی معزز، محترم، موقر علماء کرام نے خطاب فرمایا، مختلف عناوین پر واضح اور مدلل انداز میں اپنی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کی اس کانفرنس میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، اتباع سنت کے فائدے اور اتباع سے روگردانی کا انجام اور اس کے نقصانات، وقت کے حساب سے بہت اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کافی سنجیدگی، وقار اور سکینت کی ضرورت ہے۔
اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنی توجہ ادھر ادھر کرنے کے بجائے آپ میری طرف متوجہ ہوں اور میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے، آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جب میں مائک چھوڑ کر کے کرسی پر بیٹھوں تو مجھے اطمینان ہو جائے کہ میں نے لوگوں کو بات سمجھا دیا ہے، اور جب میری بات ختم ہو تو آپ کو اطمینان ہو جانا چاہیے کہ میں نے بات سمجھ لیا ہے، اور اس کے لیے ذہن و دماغ کو حاضر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ مکمل طور پر متوجہ ہو جائیں اور اپنے ذہنوں میں انتشار اور ادھر ادھر اپنے ذہنوں کو دماغوں کو لے جانے سے پرہیز کریں۔ حضرات، اتباع سنت ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل کی قبولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر ہمارا کوئی عمل، خواہ وہ کتنا ہی اچھا، کتنا ہی بہتر، کتنا ہی آنکھوں کو اور دل کو جچنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارا عمل طریقے محمدی کے خلاف ہے تو اس عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا اور اس کو رد کر دیتا ہے۔ ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے جو بہت ہی مشہور ہے، اور اس آیت پر بارہا آپ حضرات کو سننے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا آپس میں کچھ اختلاف ہو جائے، تمہارا آپس میں کچھ انتشار ہو جائے تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت کے دن پر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی باریکیاں بیان کی ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ نے اللہ کی اطاعت کے لیے اطیعوا کا لفظ استعمال کیا، رسول کی اطاعت کے لیے اطیعوا کا لفظ استعمال کیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کے لیے اطیعوا کا لفظ نہیں استعمال کیا، بلکہ اس کو اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کے تابع کر دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اولی الامر جو ہمارا حاکم اور رہنما ہے یا ہمارا امیر ہے، ہمیں کسی ایسے کام کا حکم دیتا ہے جو کتاب اللہ کے خلاف ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، تو اس معاملے میں امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور جب اختلاف اور انتشار ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے کتاب کی طرف لوٹایا جائے گا، یا تو اس کا حل قرآن میں ڈھونڈا جائے گا یا تو حدیث رسول میں ڈھونڈا جائے گا۔ اگر آپ اس آیت میں غور کریں، آج امت کے اندر کس قدر اختلاف ہے، کس قدر انتشار ہے، لوگ شکوک و شبہات کے شکار ہیں، ہر کوئی یہی کہتا ہے وہ مولانا ایسی بات کہتے ہیں، یہ مولانا ایسی بات کہتے ہیں، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہم کس کی بات مانیں، ہم کہاں جائیں۔ میرے بھائیوں، نہ اس مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ اس مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، آؤ کتاب اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف۔ اگر ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول سے مسئلے کا حل ڈھونڈا تو انشاءاللہ تمام مسائل کا حل ہم کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह से मोहब्बत कौन शख्स नहीं करता है? दुनिया में कोई मुसलमान होगा जो ये कहे कि मैं अल्लाह से नहीं मोहब्बत करता हूं? जितने मुसलमान हैं सब लोग ये कहेंगे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। लेकिन अल्लाह से मोहब्बत की दलील अल्लाह ने बताई, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। अगर कोई शख्स अल्लाह से मोहब्बत करता है तो उसको नबी की पैरवी करना है, नबी के पीछे चलना है, नबी की इत्तिबा करना है। अगर कोई शख्स नबी की इत्तिबा नहीं करता है तो गोया कि वो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता है। अल्लाह से मोहब्बत की दलील यही है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कबूल करें और आपके पीछे चलें। जो लोग नबी की बातों को नहीं सुनते हैं, जो लोग नबी की बातों को नहीं मानते हैं, जो लोग नबी की बातों पर अमल नहीं करते हैं, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। उनका दावा झूठा है, वो अपने दावे में झूठे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना यह अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने की दलील है। और अगर कोई शख्स नबी की इत्तिबा नहीं करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाला नहीं है। इसी तरीके से जो शख्स अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए नबी की पैरवी करता है, नबी की इत्तिबा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका फायदा बताया, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। नबी की इत्तिबा का फायदा क्या है? अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी। मेरे भाइयों, हमारा हाल यह है कि दुनिया का कोई बड़ा इंसान अगर हमसे मोहब्बत करता है, हमारी दोस्ती हो जाती है, हमारे ताल्लुकात उससे हो जाते हैं, हम अपने दोस्तों में, अपने साथियों में ये बात फख्र के साथ बयान करते हैं कि हमारे ताल्लुकात फलां से हैं, हम फलां से मोहब्बत करते हैं, हमारी पहुंच वहां तक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत में सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 में फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम नबी की पैरवी करो, और नबी की पैरवी करोगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। मालूम यह हुआ कि इत्तिबाए रसूल से मोहब्बत इलाही नसीब होती है। नबी के पीछे चलने से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, और जब अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खताओं और गलतियों को माफ कर देता है। मजीद अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर तुम नबी के पीछे चलोगे, नबी की पैरवी करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी गलतियों को भी माफ कर देगा। बताइए हमें और क्या चाहिए? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत करने लगे, अगर अल्लाह हमारी खताओं और गलतियों को माफ कर दे, एक इंसान के लिए इससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है? अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों में कह दिया, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम नबी की पैरवी करो, नबी के पीछे चलो। इसका फायदा ये होगा कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, तुम्हारी गलतियों को माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला, माफ करने वाला है। मालूम ये हुआ कि नबी की पैरवी करने से, नबी की इत्तिबा करने से, नबी के पीछे चलने से मोहब्बत इलाही नसीब होती है। नबी के पीछे चलने से गुनाह माफ हो जाते हैं, नबी के पीछे चलने से अल्लाह के महबूब हो जाते हैं। इसलिए हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के तमाम मुआमलात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें और आपकी पैरवी करें। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनफाल आयत नंबर 46 के अंदर फरमाया, वअतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलु व तज़हब रिहुकुम वस्बिरु इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़उ, और आपस में इख्तलाफ न करो, फतफशलु, बुज़दिल हो जाओगे, व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, वस्बिरु, और सब्र करो, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ है। इस आयत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी बारीकियां बयान की। अल्लाह की इताअत करने से, रसूल की इताअत करने से इत्तेहाद पैदा होता है। इत्तेहाद पैदा होगा अल्लाह की इताअत से, इत्तेहाद पैदा होगा रसूल की इताअत से,
جب جب اللہ اور اس کے رسول کی اتباع پر اطاعت پر زور دیا گیا ہے اختلافات ختم ہوئے ہیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کیا گیا ہے قوموں میں اختلاف ہوا ہے، انتشار ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں، فرقہ بندیاں ہوئی ہیں، لوگ ٹولیوں اور گروہوں میں بٹے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان ٹولیوں اور گروہوں کو ختم کرنے کے لیے، فرقہ بندیوں کو توڑنے کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت کرنے لگیں، اگر رسول کی اطاعت کرنے لگیں، ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے دوسری جماعتیں، دوسری تنظیمیں لوگوں کو اتحاد کی طرف بلاتی ہیں، لیکن ان کا بلاوا، ان کی دعوت کسی شہر کی طرف ہوتا ہے، کسی امام کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب بھی ہم کسی کو بلاتے ہیں یا تو اللہ کی طرف بلاتے ہیں یا تو رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ یہی ہماری دعوت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ امتوں کے اندر جو اختلاف پیدا ہوا، امتوں کے اندر جو انتشار پیدا ہوا، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے انحراف کرنے کی وجہ سے آج بھی اگر قوموں کے اندر، آج بھی اگر جماعتوں کے اندر، آج بھی اگر تنظیموں کے اندر، آج بھی اگر فرقوں اور ٹولیوں میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ پیدا ہو جائے، شام ہونے سے پہلے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا حال یہ ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ اسی میں خوش ہے۔ کوئی امام کی تقلید میں خوش ہے، کوئی امام کی بات ماننے میں خوش ہے، کوئی کسی کے پیچھے چلنے میں خوش ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات آتی ہے لوگ سیخ پا ہو جاتے ہیں، لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی امام کی طرف نہیں بلایا، ہم نے کبھی کسی تنظیم کی طرف نہیں بلایا، ہم نے کبھی کسی شہر کی طرف دعوت نہیں دی۔ جب بھی اہل حدیث کے اشتہار سے کسی کو دعوت دی گئی ہے تو یا تو اللہ کی طرف بلایا گیا ہے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا گیا ہے۔ یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے، یہی ہماری دعوت ہے کہ جب بھی بات کریں یا تو عرش والے کی بات کریں یا تو مدینے والے کی بات کریں۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تنازعوا، اور اختلاف نہ کرو۔ اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے اختلاف ہوگا، رسول کی اطاعت نہیں کرو گے اختلاف ہوگا، اور جب اختلاف ہوگا فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ آج ہماری بزدلی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارے صفوں میں اختلاف ہو گیا ہے، ہماری صفوں میں انتشار ہو گیا ہے۔ آج ہم فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، آج ہم ٹولیوں میں بڑھ گئے ہیں، آج ہم گروپ میں بڑھ گئے ہیں، ہمارا اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے۔ اور یہود و نصارہ کی یہی سازش ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے صفوں میں انتشار کیا جائے، مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹا جائے، مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹا جائے تاکہ وہ اپنی ناپاک سازشوں میں کامیاب ہو سکیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ جب بھی اللہ کی اطاعت سے انحراف کیا گیا، جب بھی رسول کی اطاعت سے انحراف کیا گیا، قوموں کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اے جلسے کے اندر شریک تمام مردوں اور عورتوں سن لو، اللہ تعالیٰ نے اختلاف کرنے سے منع کیا ہے، لڑنے سے منع کیا ہے، جھگڑنے سے منع کیا ہے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے متحد رہنے کے لیے حکم دیا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے صفوں میں انتشار پیدا ہوا، آج ہمارے دشمن ہمارے سروں پر قابض ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے سامنے کبھی سر اٹھانے کی ہمت نہیں کرتے تھے، آج ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ میرے بھائیو، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اختلاف کیا، ہم نے انتشار کیا۔ تاریخ گواہ ہے جب جب قوموں کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا ہوا ہے، ان کے دشمنوں نے ان کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بڑی اہم باتیں بتائی ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، جھگڑا کرو گے بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ اگر کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا ہم صبر کر لیں، اگر آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا آپ صبر کر لیں، ہم کو کسی نے کہہ دیا ہم صبر کر لیں، لیکن ہمارے اندر کہاں صبر ہے؟
ہمارے اندر کہاں صبر ہے؟ کوئی ہم کو ایک کہتا ہے ہم اس کو دو کہنے کے لیے تیار ہیں، کوئی ہم کو ایک مارتا ہم اس کو دو مارنے کے لیے تیار ہیں۔ صبر کا تو نام و نشان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی ہے جس قوم کے اندر سے صبر ختم ہو جائے۔ ساری ترقی کے منازل صبر کی سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے دلوں کے اندر صبر کا مادہ نہیں پیدا کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اختلاف، انتشار، کچھ معاملات میں آپس میں نا اتفاقیاں تمام جماعتوں میں ہیں، لیکن اس قدر اختلاف پیدا ہو جائے، اس قدر انتشار ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کو چہرے کو دیکھنا گوارا نہ کریں، لوگ ایک دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے لگیں، لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگیں۔ میرے بھائیوں، اس قدر اختلاف، اس قدر انتشار، اس سے قوموں کا زوال ہوا ہے، اس سے ہمارے اوپر دشمنوں کا قبضہ ہوا ہے۔ آج ہم اسی سچویشن کے گرفتار ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری قوت اور طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن کی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ بولو بھائی، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کریں گے میرے بھائیوں، جب تک صبر نہیں کریں گے زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ کبھی نا اتفاقی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی زبان سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے، معاف کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، پیار و محبت سے اس کو اپنا بنانا سیکھو۔ میرے بھائیوں، اختلاف اور انتشار سے کبھی اتحاد نہیں پیدا ہوتا۔ تاریخ گواہ ہے جب جب صحابہ میں بھی اختلاف پیدا ہوا ہے کوئی نہ کوئی جھٹکا ضرور ملا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو احد پہاڑی پر مقرر کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جب تک ہمارا دوسرا حکم نہ آ جائے تم پہاڑی سے نیچے اتر کر نہیں آنا، اگر ہماری مدد کی ضرورت پڑے تو بھی تم نہیں آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا۔ ہم ضرورت مند ہوں، دشمن ہماری بوٹیاں کر رہے ہوں، لیکن تم بھی پہاڑی سے اتر کر مت آنا۔ کب تک؟ جب تک کہ میرا حکم نہ ہو۔ 50 صحابہ تیر انداز احد کی پہاڑی پر مقرر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے اتحاد کی بنیاد پر، ان کی قوت اور طاقت کی بنیاد پر میدان کو مسلمانوں کے ہاتھ میں رکھا، فتح و کامرانی نصیب ہوئی، لوگ مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ 50 تیر انداز جو احد کی پہاڑی پر مقرر تھے، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، ان کے دل میں مال کی محبت پیدا ہوئی، ان کے دل میں مال کی لالچ پیدا ہوئی۔ صحابہ کرام کا ایک حصہ پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ جو امیر تھے انہوں نے بتایا، انہوں نے سمجھایا، میرے بھائیوں میری بات مانو، ہمارے نبی نے کہا تھا جب تک میرا حکم نہیں ہوگا پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا۔ امیر چلاتا رہا، امیر روکتا رہا، امیر پکڑتا رہا۔ بہت سے صحابہ امیر کی بات نہیں مانے، پہاڑی سے نیچے اتر گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اختلاف ہوا، انتشار ہوا، نبی کے باتوں کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ معاملہ کیا ہوا؟ جیتی ہوئی فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اختلاف ہوا، نقصان ہوا کہ نہیں؟ جبکہ نبی اس جنگ میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت ہے، سابق مقرر نے فرمایا کہ اس زمین پر انبیاء کے بعد اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ لیکن صحابہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پسے پش ڈالا ہے، اللہ نے ان کو بھی ذلیل کیا ہے، ان کو بھی رسوا کیا۔ نبی کی اتباع سے انحراف، نبی کے حکم سے انحراف، نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہمیشہ انسان کے لیے گمراہی اور ہلاکت کا سبب بنی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول خود اس جنگ میں موجود ہیں، صحابہ کرام اس جنگ میں موجود ہیں، لیکن جنگ فتح کے بعد شکست میں بدل گئی۔ نبی سے کچھ نہیں ہوتا، ولی سے کچھ نہیں ہوتا،
نبی سے کچھ نہیں ہوتا، ولی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نبی سے کچھ نہیں ہوتا، ولی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا، نبی سے کچھ نہیں ہوتا، ولی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی موجود ہیں، غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے شہادت کی خبر پھیلا دی گئی، 70 مسلمان شہید ہوئے، وہ مقدس جماعت نبی کے ہوتے ہوئے جیتی ہوئی فتح شکست میں بدل گئی۔ کیوں؟ نبی کی خلاف ورزی کی گئی، نبی کی بات کو نہیں مانا گیا، نبی کی اتباع نہیں کی گئی۔ میرے بھائیوں، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے اگر اللہ تعالیٰ صحابہ کو سزائیں دے سکتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں اگر نبی کی حکم کی مخالفت کریں گے تو سزا نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وہ لوگ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں یا ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آزمائش۔ آج ہم آزمائش کے دور میں گزر رہے ہیں، قدم قدم پر فتنے ہیں، ایمان کا فتنہ، اعمال کا فتنہ، عقیدے کا فتنہ، طرح طرح کے فتنے جنم لیتے ہیں۔ جتنی روز صبح سورج اور چاند نکلتے ہیں اتنے فتنے جنم لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نبی کے زمانے میں بھی فتنے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب فتنوں کے انبار ہوں گے، فتنوں کے انبار ہوں گے، یہاں تک کہ ایک شخص فتنے کو دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے گا تو ہم کو سکون مل جائے گا، لیکن اس کے بعد آنے والا فتنہ اس بڑے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ آج روز نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، آج روز نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اعلان کر دیا تھا کہ لوگوں جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے یا کہیں فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ آج کتنا عذاب کی شکلیں ہیں، جگہ جگہ پر قتل، خونریزی، غارت گری اور سیاست میں الٹ پھیر، ایک دوسروں کے خلاف سازشیں اور قید و بند کی سزائیں۔ کس قدر اللہ کا عذاب ہے۔ مسلمان سسک رہا ہے، مسلمان بلک رہا ہے، مسلمان تڑپ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان تمام مصیبتوں پریشانیوں سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ رسول کی طرف، کتاب اللہ و سنت رسول کا مطالعہ کرو اور کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ساری دہشت گردیاں ختم ہو جائیں گی۔ فتنے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کیا جاتا ہے۔ عذاب اس وقت آتا ہے جب لوگ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ وہ رب جو انسان کو زندگی دیا ہے، اس کی روزی کا مالک ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی روزی اس کی قسمت میں لکھ دیا، کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کب تک رہے گا، کیسا مرے گا۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے رب نے ہماری تقدیر کا پورا فیصلہ لکھ دیا۔ دنیا میں آ کر کے ہم اسی رب کو بھول گئے۔ دنیا کی چکاچوند، دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں ہمارے رب سے غافل کر دیا۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ میرے بھائیوں، آج اس کی وجہ سے ہم فتنوں میں مبتلا ہیں، آج اس کی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا، ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ ورنہ تو ہماری جماعت وہ جماعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا صحابی اپنی ٹوٹی ہوئی انی کو لے کر کے کسریٰ کے دربار میں پہنچتا تھا تو اس کے دربار میں ہلچل ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام کا نام سن کر کے لوگوں کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج کہاں گئی ہماری قوت، کہاں گئی ہماری طاقت؟ ہمارے اندر بزدلی کیوں آئی؟ اس لیے کہ ہم گروپوں میں بٹ گئے، ہم نے فرقے بندیاں بنا لی، ہم ٹولیوں میں بٹ گئے، ہماری قوت اور طاقت ختم ہو گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی بشارت دی تھی. کہا تھا لوگوں ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. کیسے ٹوٹیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جیسا بھوکے لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. آج اجتماع میں لوگ کھانا کھا رہے تھے. اجتماع کے لوگوں نے بہت اچھا انتظام کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اجتماعات میں ایسا ہوتا ہے کبھی توقع سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، کبھی توقع سے کم آتے ہیں. اس میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے. بعض لوگوں کو کھانا ملا، جن لوگوں کو نہیں ملا بعد میں پکایا گیا، لوگ پیچھے کھا رہے ہیں. میرے بھائیو جب انسان بھوکا رہتا ہے کھانے پر کیسا ٹوٹتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تمہارے اوپر ایسا ٹوٹ پڑیں گے جیسا بھوکے لوگ کھانے پر دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ کیا ہم مختصر ہو جائیں گے؟ ہمارے نبی نے کہا لا بل کثیر، تم بڑی تعداد میں ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، دنیا کے تمام گوشوں میں پھیلے ہوئے مسلمان ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ غصاءً کا غصاء السیل، پانی کے اوپر بہتے ہوئے تنکے، پانی کے اوپر بہتے ہوئے پتنگے. جب پانی تیز بہتا ہے تو پانی کے اوپر خس و خاشاک بہتے ہیں. وہ پانی کے اوپر جو گھاس پھوس بہتا ہے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کہیں بھی پانی بہ رہا ہو، بارش ہوتی ہے تو روڈ پر جو خس و خاشاک پڑے ہیں پانی کے ساتھ بہتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے اندر کوئی وزن ہوتا ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا غصاءً کا غصاء السیل. مسلمانوں سنو، تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی. تمہاری مثال کیسی ہوگی؟ جس طریقے سے پانی کے اوپر خس و خاشاک گھاس پھوس بہتا ہے ایسے ہی تمہارا وزن ایک دم ہلکا ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر، تمہارا خوف نکال دے گا. ابھی دشمن ہم سے ڈرتے تھے لیکن ہماری اختلاف کو دیکھ کر کے آج دشمنوں نے سر اٹھایا. وہ لوگ جو ہمارے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرتے تھے آج ان کے زبانوں میں اور قلموں میں طاقتیں آ گئی ہیں. کس کی وجہ سے؟ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا 1400 سال پہلے کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں جو تمہارا خوف ہے وہ نکل جائے گا اور تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت. تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، موت سے ڈرنے لگو گے. آج ہم دنیا سے کس قدر محبت کرتے ہیں؟ دنیا ہمیں کتنی عزیز ہے. ایک گھر ہے تو دو ہو جائے، ایک گاڑی ہے تو دو ہو جائے، لکھپتی ہے تو کروڑ پتی ہو جائیں، کروڑ پتی ہے تو ارب پتی ہو جائیں. میرے بھائیوں اس قدر ہم دنیا میں منہمک ہو گئے ہیں. ہر انسان ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تمہارے دلوں میں جب یہ صفت پیدا ہو جائے، جب تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے وہ کراہیت الموت اور موت سے ڈرنے لگو گے، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ اس وقت تمہارا حال یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا. آج ہم کو صرف اپنی فکر ہے، ہم صحیح ہیں، ہمارے بچے صحیح ہیں، ہمارا گھر صحیح ہے، بس دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم سے کیا لینا دینا. دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم سے کیا لینا دینا. اگر صحابہ کرام نے یہی بات 1400 سال پہلے سوچی ہوتی آج ہم مسلمان نہیں ہوئے ہوتے. میرے بھائیوں ہم تو دنیا کی رہبری کے لیے پیدا ہوئے ہیں، رہبری کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو دنیا کے کونے تک پہنچائیں. اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے اپنی طاقت اور قوت کے مطابق اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا. اور ایک صحابی نے سمندر کے ساحل پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا اے اللہ آج میں سمندر کے ساحل پر کھڑا ہوں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس سمندر کے اس پار بھی کوئی لوگ ہیں تو تیرا یہ بندہ تیرا پیغام لے کر کے ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا. میرے بھائیوں جماعتیں ترقی کیسے کرتی ہیں؟ لوگوں کے اندر انقلاب کیسے برپا ہوتا ہے؟ جب قوتیں اکٹھا ہوتی ہیں، جب طاقتیں اکٹھا ہوتی ہیں. مالدار اپنے مال پا کر کے خوش ہے، عالم اپنا علم لے کر کے خوش ہے،
عوام اپنا وقت بچا کر کے خوش ہیں، اس سے جماعتیں ترقی نہیں کرتی ہیں، اس سے قوموں کو عروج نہیں ملتا ہے، اس سے تنزلی ہوتی ہے، اس سے اختلاف اور اس سے انسان کے اندر اختلاف اور انسان کے اندر پستی اور زموحالی ہوتی ہے۔ قوموں کو عروج و ارتقاء اس وقت ملتا ہے جب ساری قوتوں اور طاقتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اہل علم اپنے علم کو لے کر کے اٹھیں، مالدار اپنی دولت کو لے کر کے اٹھیں، اور عوام کا تعاون اور ساتھ ہو، جماعت آگے بڑھے گی، لوگ آگے بڑھیں گے، ہماری تعداد بڑھے گی، ہمارے ساتھیوں کی تعداد بڑھے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے لیے قربانیاں چاہیے، اس کے لیے قربانیاں چاہیے۔ اگر ہم صرف اپنی فکر کریں گے تو جماعت اور قوم ترقی نہیں کر پائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، بات بہت آگے نکل گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم اور تمہارے اعمال کو باطل نہ کرو، تمہارے اعمال کو باطل نہ کرو۔ ہمارا عمل اگر اللہ کی اطاعت کے بغیر ہے، ہمارا عمل اگر رسول کی اطاعت کے بغیر ہے، تو ہمارے اس عمل کا کوئی فائدہ ہے؟ زور سے بولو۔ اگر ہمارا عمل اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، ہم کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ زور سے بولو بھائی، نہیں پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے ظہر کی نماز پڑھنے کا، اور ہمارے نبی نے پڑھ کے بتایا کتنی رکعت؟ 4 رکعت۔ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، اگر ہم بولے نہیں ہم 5 رکعت پڑھیں گے، ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، حکم ہو اللہ کا، طریقہ ہو رسول اللہ کا، حکم ہو اللہ کا، طریقہ ہو رسول اللہ کا، تب وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ جب اللہ کا حکم نہ ہو، جب نبی کا طریقہ نہ ہو، وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دین میں بڑی باریکیاں ہیں۔ حجاج کرام حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، عرفات میں دن بھر قیام کیے، منا میں 4 رات 5 رات قیام کیے، رمیے جمرات۔ سوچیں عقل کیا کہتی ہے؟ ایک حاجی 7 کنکریاں لے کے جاتا ہے، ایک ایک کر کے مارتا ہے۔ نبی کی سنت کسے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ آپ کتنی کنکریاں لے کے جاتا ہے؟ 7 کنکریاں لے کے جاتا ہے۔ 6 مارا تو غلط، 8 مارا تو غلط، 7 ایک ساتھ مار دیا تو غلط۔ میرے بھائیو، عقل کہتی ہے، دماغ کہتا ہے کنکریاں مارنا ہے کیسا بھی مارو، لیکن نہیں، طریقہ رسول اللہ کا ہونا چاہیے۔ 7 کنکریاں اور ایک ایک کر کے مارنا ہے۔ 6 مارا تو بھی غلط، 8 مارا تو بھی غلط، ایک ایک کر کے مارا ہے، پوری کنکریاں ایک ساتھ مار دیا تو بھی غلط۔ عقل کہتی ہے مارنا تھا کیسا بھی کر کے مار دیا، لیکن شریعت کہتی ہے تو نے غلط کیا۔ نبی کا طریقہ ہے ایک ایک کنکری کو ایک ایک بار مارا جائے، نہ 7 سے کم مارا جائے، نہ 7 سے زیادہ مارا جائے۔ یہ ہے سنت، یہ ہے سنت۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اگر ہمارا عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہے، ہمارا عمل اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، طریقے کے خلاف ہے، ہم کو ثواب نہیں ملے گا۔ حکم ہو اللہ کا، طریقہ ہو رسول اللہ کا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف جو عمل کیا جائے وہ عمل باطل ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7، سورہ حشر آیت نمبر 7، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے جنت ملتی ہے۔ ایک مسلمان کی آخری خواہش کیا ہے؟ کیا ہے؟ مرنے کے بعد جنت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے اللہ تو نے جس کو جنت میں داخل کر دیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو تو نے جنت سے محروم کر دیا، جہنم میں داخل کر دیا تو وہ رسوا ہو گیا۔ تو ایک مومن کی خواہش یہ ہوتی ہے، میری بھی خواہش ہے اور
آپ کی بھی خواہش ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو کیا ملے؟ کیا ملے؟ جنت۔ تو جنت جو چاہتے ہیں وہ سنیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ رب العالمین اس کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ جنت کس کو ملے گی؟ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جنت کس کو ملے گی؟ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے کیا چیز ملے گی؟ جنت ملے گی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کریں گے تو جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّا، اور جو اعراض کرے گا، اللہ کی بات نہیں مانے گا، نبی کی بات نہیں مانے گا، يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ اللہ کی اطاعت پر، نبی کی اطاعت پر اللہ نے جنت دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ کی اطاعت کرو گے، نبی کی اطاعت کرو گے، جنت ملے گی۔ اللہ کی اطاعت سے انحراف، نبی کے اطاعت سے انحراف، وَمَن يَتَوَلَّا، اور اگر کوئی اعراض کرے گا اللہ کی اطاعت سے، رسول کی اطاعت سے، يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ اگر سنتوں کی پیروی نہیں کریں گے جنت سے محروم ہو جائیں گے، سنتوں کی پیروی کریں گے جنت ملے گی، سنتوں کی پیروی نہیں کریں گے جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اب اختیار آپ کو ہے، جنت میں جانا ہے تو سنت کو اپناؤ، جنت میں نہیں جانا ہے سنتوں کو چھوڑ دو، سنتوں کا اختلاف کرو، سنتوں کو قربان کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ سورہ فتح آیت نمبر 17۔ قرآن کی آیتیں ابھی بہت زیادہ ہیں لیکن میں انہی پر ختم کر کے اب حدیث کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے حدیث میں کیا خوشخبری دی گئی؟ یہ تو قرآن کی باتیں تھیں، یہ تو قرآن کی کچھ آیتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہزاروں آیتیں نازل کی ہیں، ان میں سے 5 آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ابھی ایسی 50 آیتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ انہی 5 آیتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں اور اب آتا ہوں حدیث رسول کی طرف۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ۔ میرے بھائیو غور سے سنو، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا الا من ابا، مگر جو انکار کر دے۔ پہلے اللہ کے نبی نے خوشخبری دی کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا۔ لوگ بہت خوش ہو گئے، بھئی ہر آدمی کو جنت ملے گی، نبی کا جو بھی امتی ہے سب کو جنت ملے گی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الا من ابا، اس کو جنت نہیں ملے گی جو انکار کرے۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہاں اس حدیث سے بھی معلوم ہوا نبی کے پیچھے چلنے سے کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ اور نبی سے انحراف کرنا، نبی کی سنتوں کو چھوڑنا، نبی کی اطاعت سے روگردانی کرنا، یہ جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ نبی کی نافرمانی کیا ہے؟ کیا کوئی مسلمان نبی کی نافرمانی کر سکتا ہے؟
بولو بھائی، نہیں کر سکتا ہے نا، لیکن کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ جب اس کو اللہ کے رسول کی حدیث بتائی جاتی ہے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، تو کہتا ہے ہمارے امام صاحب نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ ہم نبی کی بات بتاتے ہیں، لوگ امام کی بات بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں بتاؤ، نبی کا مقام بڑا ہے کہ امام کا مقام بڑا ہے؟ اور میرے بھائیوں الزام دیتے ہیں ہمیں، یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے۔ یہاں جو بات کہی جاتی ہے دلیل کی بنیاد پر کہی جاتی ہے، جو باتیں کہی جاتی ہیں کتاب اللہ و سنت رسول سے اس کی دلیل دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں الزام لگایا گیا، ہمیں بدنام کیا گیا، یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم اماموں کو مانتے ہیں، اماموں کو امام مانتے ہیں، صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں۔ ہم کسی امام کو نبی کا درجہ نہیں دیتے ہیں، ہم کسی امام کو نبی کا درجہ نہیں دیتے ہیں، کسی صحابی کو ہم نبی کا درجہ نہیں دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی نبی کو ہم رب کا درجہ نہیں دیتے ہیں۔ تاخیر نہیں کرتے، تقدیم نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے، تقدیم نہیں کرتے، ہم منصب احمد میں ترمیم نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں نبی کا مقام ہے، رب کا مقام ہے، اماموں کا مقام ہے، صحابہ کا مقام ہے۔ جس کا جو مقام ہے ہم اس کو اسی مقام پر رکھتے ہیں۔ اللہ کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، نبی کو نبی کا درجہ دیتے ہیں، امام کو امام کا درجہ دیتے ہیں، صحابی کو صحابی کا درجہ دیتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم امام کو نہیں مانتے۔ یہ ہمارے اوپر تہمت ہے، یہ ہمارے اوپر الزام ہے، ان باتوں کی نسبت غلط طریقے سے ہمارے اوپر کی گئی ہے، اور اس کے پیچھے جو وجہ بیان کی گئی ہے میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ یہاں بیٹھے ہوئے کسی بھی مرد اور عورت کے اندر شکوک و شبہ باقی نہ رہے۔ لوگوں نے ہمیں کہا، لوگوں نے ہماری جماعت کے تعلق سے کہا کہ یہ جماعت ہے اہل حدیث جماعت، یہ صحابہ کو نہیں مانتی ہے، یہ اماموں کو نہیں مانتی ہے۔ میرے بھائیوں کوئی بھی عالم یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم امام کو نہیں مانتے، ہم صحابی کو نہیں مانتے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اماموں کی بات کو یہ تسلیم نہیں کرتے، اماموں کی بات کو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ چاروں امام بہت مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے امام ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ چار بہت مشہور ہیں۔ ان چاروں کے نام پر مسلک بنے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ حنفی نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اصولوں کو فالو کیا، شافعی نے امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں نے حنبلی، امام مالک کے ماننے والوں نے اپنے آپ کو مالکی کہا۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل حدیث کی پہچان کیا ہے؟ ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو دیکھتے ہیں، امام شافعی کی بات کو دیکھتے ہیں، امام مالک کی بات کو دیکھتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان چاروں کی بات کو دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کس کی بات نبی کے مطابق ہے۔ جس کی بات نبی کے بات کے مطابق ہوتی ہے ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں، چاہے وہ امام حنیفہ ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام احمد ابن حنبل ہوں، چاہے امام مالک ہوں۔ ہم نے نبی کی بات کو لے کر کے اماموں کی بات کو رد کیا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی کی بات اور امام کی بات ٹکرائے تو ہم نبی کی بات کو قبول کر لیں اور امام کی بات کو چھوڑ دیں۔ اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب نبی اور امام دونوں کی باتیں ٹکرائیں تو نبی کی بات مان لیں، امام کی بات چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنے امام آئے ہیں تمام اماموں نے اپنے ماننے والوں کو یہی حکم دیا ہے کہ جب میری بات نبی کی بات سے ٹکرائے تم نبی کی بات کو لے لو، میری بات چھوڑ دو۔ ہم امام کو بھی مانتے ہیں، امام کی بھی مانتے ہیں۔ لوگ امام کو تو مانتے ہیں لیکن امام کی نہیں مانتے ہیں۔ اماموں نے یہ بات کہی ہے کہ
کہ جب میری بات نبی کی بات سے ٹکرائے تو نبی کی بات لے لو، میری بات چھوڑ دو۔ ہم نے امام کی بات کو رد کیا تو دلیل کی بنیاد پر، امام کی بات کو لیا تو دلیل کی بنیاد پر۔ ہم نے امام کی بات کو چھوڑ کر نبی کی بات کو لے لیا۔ ہمیں الزام دیا گیا کہ یہ امام کو نہیں مانتے ہیں۔ اماموں کے ماننے والوں نے اپنی امام کی بات کو مان کر کے نبی کی بات کو رد کر دیا۔ کیا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں؟ لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا۔ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ ان کو مبارک ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں ہمارا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا ہے، ہمیں ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم نے کبھی بھی کسی کے خلاف بدگمانی نہیں کی ہے، ہم نے کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کی ہے۔ ہمارا اپنا منہج ہے، ہمارا اپنا وصول ہے، ہمارا اپنا طور و طریقہ ہے۔ ہم اسی منہج اور اسی وصول اور اسی طریقے کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ کسی امام کی بات کو لیتے ہیں تو نبی کی حدیث کی بنیاد پر، کسی کی بات کو رد کرتے ہیں تو نبی کی حدیث کی بنیاد پر۔ میرے بھائیوں، ہم کسی سے نفرت کرتے ہوئے کسی کی بات رد نہیں کرتے، کسی سے محبت کرتے ہوئے کسی کی غلط بات کو ہم قبول نہیں کرتے۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کس نے انکار کیا؟ کہا جو میرے پیچھے چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو میری نافرمانی کریں گے انہوں نے انکار کیا۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری پیروی کی۔ کس کی پیروی کی؟ اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بات کو ماننا کس کی بات ماننا ہے؟ رب کی بات ماننا ہے۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری بات مانی اس نے رب کی بات مانی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری بات کو رد کر دیا اس نے رب کی بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا کوئی مسلمان رب کی بات کا انکار کر سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، جو بات کہتے ہیں رب کی وحی کے بات کہتے ہیں۔ اس لیے نبی کی بات ماننا رب کی بات ماننا ہے، نبی کا انکار کرنا رب کا انکار کرنا ہے، اور امیر کی بات ماننا نبی کی بات ماننا ہے، امیر کا انکار کرنا نبی کا انکار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں امت کو کیسا جوڑا ہے، دیکھیے کیسا جوڑ ہے۔ امت کے اندر، جماعت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کیا وصول بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی مانی، جس نے میری بات نہیں مانی اللہ کی بات نہیں مانی، جس نے امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی، جس نے امیر کی بات نہیں مانی میری بات نہیں مانی۔ امیر کی بات ماننا نبی کی بات ماننا ہے، نبی کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے۔ لیکن میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ امیر کی اطاعت اسی صورت میں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کے امیر حکم دے تو وہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہی منہج سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا نا؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں۔ تو نبی کی اطاعت کرنا رب کی اطاعت کرنا ہے، نبی کی بات کا انکار کرنا رب کی بات کا انکار کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا رب کے پیچھے چلنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، مسلم کی حدیث ہے، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ اگر کوئی اس ہاتھ سے کھانا کھائے تو صحیح ہے کہ غلط؟ غلط۔ ہمارے نبی کے سامنے وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، ہمارے نبی نے ٹوکا، معلوم یہ ہوا کہ کوئی غلط کام ہو تو ٹوکنا چاہیے۔ آج غلطیاں کیوں پھیلتی ہیں؟ لوگ غلطی کو دیکھتے ہیں ٹوکتے نہیں ہیں۔ ہوگا اس کا معاملہ ہے، چھوڑو۔ غلطی پر ٹوکنا ضروری ہے، غلطی پر نہیں ٹوک کر کے آج غلطیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اگر غلطیوں پر ٹوکا گیا ہوتا تو آج غلطیاں اتنی تعداد میں نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی کے سامنے اس بچے نے، اس شخص نے کھانا کھایا، وہ شخص داہنے ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ بھائی۔ اس نے کہا لا استطیع،
میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں، مجھے طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لستطعت، تو طاقت رکھے گا بھی نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے کبر کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی، نبی کی سنت کا انکار کیا، داہنے ہاتھ سے کھانے کا انکار کیا، مر گیا، اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ جو لوگ نبی کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور وہ کسی فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں رب کی محبت ہے، اسی میں جنت ملتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف کرنے کی وجہ سے لوگ جنتوں سے محروم ہو جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اپنی صفوں کو درست کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ آج مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، آج مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہودیوں میں کتنے ہیں 71، نصارہ میں کتنے ہیں 72، اور میری امت ان سے بھی ایک قدم آگے ہوگی، کتنے ہو جائیں گے 73۔ آج لوگ 73 فرقوں میں بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلہم فی النار الا واحد، سب جہنم میں جائیں گے، ایک صرف جنت میں جائے گا۔ سب نبی کے ماننے والے ہوں گے، سب نبی کی طرف نسبت کرنے والے ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ چکے ہوں گے۔ جنت میں ایک ہی فرقہ جائے گا، ہی الجماعہ، وہ الجماعہ ہے، ما انا علیہ واصحابی الیوم، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا حکم ہے لوگوں صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ آپ مسجدوں میں جا کر دیکھیں، ایک آدمی یہاں کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ صفوں میں انتشار ہے، لوگ قدم نہیں ملانا چاہتے ہیں، اللہ دل کہاں سے ملائے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں آ کر کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے حدیث رسول کے مطابق نماز پڑھی ہوتی، ہم نے پیر سے پیر ملایا ہوتا، اللہ ہمارے دلوں کو ملا دیتا۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے اس سنت کی مخالفت کا انجام کیا ہوا؟ آج امت میں اختلاف، انتشار، آج گروہ بندیاں، اور آج لوگ کتنے ٹکڑوں میں بڑھ گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے، اللہ تمہارے چہروں کو بدل دے گا، چہروں کو بدل دیا۔ یہ اس کو دیکھتا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے۔ آج کیسے چہرے بدل گئے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، دارمی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے کہا، اللہ کے رسول یہ تورات ہے، اور بیٹھ کر کے پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھا اور کہا، عمر تمہاری ماں تمہیں گم پائے، کیا تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا، آپ کا چہرہ غصے کے ساتھ لال ہو رہا ہے، فوراً پکار اٹھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے میرے رب میں تجھ کو رب مان لیا، نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا نبی مان لیا، اور مذہب اسلام کو دین کے اعتبار سے میں راضی ہو گیا۔ فوراً اپنے ایمان کا اعادہ کیا اور اس کی تجدید کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، وَلَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَىٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ جائیں، وَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اللہ کی قسم، سنو میرے بھائیو، دارمی کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا موسیٰ دوبارہ دنیا میں آ جائیں، وَاتَّبَعْتُمُوهُ، اور تم ان کی پیروی کرنے لگو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ نبی کے آنے کے بعد نبی کی نبوتیں ختم ہو گئیں، نبی کے آنے کے بعد نبی کی شریعتیں ختم ہو گئیں، اب ہمارے نبی کا سکہ چلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ جائیں، وہ نبی بن کر نہیں آ سکتے ہیں، نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اور کوئی ایسے اولو العزم پیغمبر کی اطاعت کرے گا اور نبی کی اطاعت کو چھوڑ دے گا تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بخاری کی ایک اور حدیث بتاتا ہوں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان میں اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اچھے ہیں، مسلمان کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔
اگر ہمارے پاس کوئی نبی سے بڑھ کر کسی کو کہے تو ہم برداشت کریں گے؟ صحابی نے کھینچ کے تماچا مار دیا، بخاری کی حدیث ہے، صحابی نے تماچا مار دیا۔ وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے ساتھی نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے اور غلطی میری یہ ہے، یہ بتا رہا ہے میں نے کہا موسیٰ افضل ہیں اور اس نے کہا آپ افضل ہیں، اسی بات پر اس نے میرے منہ پر تماچا مار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم مجھے تمام انبیاء کے اوپر ترجیح مت دو، تم مجھے تمام انبیاء کے اوپر ترجیح مت دو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری قبر کو کھولے گا، میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام رب کے عرش کے نیچے آپ کے کھمبے سے ہاتھ لگائے ہوئے کھڑے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوئے یا ان کے اوپر غشی ہی نہیں تاری ہوئی۔ میرے بھائیو، ہمارا ذہن ہے جب تک کسی کو چھوٹا نہ کریں کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل نہیں ہیں، اس کا مطلب بالکل واضح ہے، اللہ کے رسول تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ آپ کے اتنا اچھا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن جب کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہو تو ایسا جملہ آدمی کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لب و لہجہ اختیار کرنے سے منع کیا جہاں موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور جب ایک مسلمان موسیٰ کی توہین کرے گا تو اس کے ماننے والے پسند نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، موسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے، اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن وہ دوبارہ دنیا میں آ جائیں تو ان کو ہمارے نبی کی پیروی کرنی پڑے گی، اور کوئی نبی کی پیروی کو چھوڑ کر کے موسیٰ کی پیروی کرنے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے قریب پیدا ہوں گے لیکن ہمارے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اب قرآن کی آخری آیت میں آپ کو بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں، چٹھی آ گئی ہے۔ میرے بھائیو، یہ تمام باتیں، بہت ساری حدیثیں، قرآن کی بہت ساری آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حکم صرف اللہ کا، اطاعت صرف رسول اللہ کی۔ اگر اتنی باتیں سمجھنے کے بعد، قرآن کی اتنی آیتیں سمجھنے کے بعد، نبی کی اتنی حدیثیں سننے کے بعد اگر کوئی نبی کی بات نہیں مانتا ہے تو اس کا انجام سن لے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے حق بات معلوم ہو جانے کے بعد، نہیں معلوم تھا کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا، لیکن جب نبی کی صحیح بات معلوم ہو گئی اس کے باوجود بھی نبی کی بات نہیں ماننا، نبی کی مخالفت کرنا، اور یتبع غیر سبیل المؤمنین، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنا، میرے بھائیو دنیا میں اس کا نقصان سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ خود رب نے قرآن میں فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو کہاں ڈالیں گے؟ جہنم میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ نبی کی حدیث معلوم ہونے کے بعد، نبی کی سنت معلوم ہونے کے بعد اگر کوئی نبی کی سنتوں سے انحراف کرتا ہے، نبی کی اطاعت سے انحراف کرتا ہے، صحابہ کے منہج سے انحراف کرتا ہے تو وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، محب رسول بنائے۔ اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔